نازے ہو یا محمد، ایک نازے ہو یا محمد، ایک نظر ہو یا محمد، کیوں نہ برسے یہ آنکھ اب تیرے نام پر، کیوں نہ برسے یہ آنکھ اب تیرے نام پر، کیوں نہ برسے یہ آنکھ اب تیرے نام پر، کیوں نہ برسے یہ آنکھ اب تیرے نام پر، جب ان کا کرم ہوتا ہے، جب ان کا کرم ہوتا ہے، جاہل بھی علی بنتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے سبحان اللہ کہ جاہل لوگ اولیاء اللہ ہوئے، علماء نے ان کی بیعت کی۔ یہ آپ کو تاریخ میں کے پکے ثبوت ملیں گے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، بعضوں کو وضو کرنا نہیں آتا تھا، اولیاء اللہ تھے کہ دل نبی کریم کی محبت اور عظمت سے بھرا ہوا تھا، تو اثر آ گیا تھا۔ ایک آدمی ساری عمر پڑھتا ہے علم سب کچھ، ہاں جی، اس کے اندر عظمت خدا عظمت رسول نہیں ہوتا تھی، شیطان کا شیطان ہوتا، اثر ہی نہیں ہوتا، نہ اس کی زبان میں اثر، نہ اس کے کلام میں اثر، نہ اس کے قرآن پڑھنے میں اثر۔ ایک پنجاب کے بزرگ سے کہتے ہیں، کسی نے کہا مجھے ہم کو وظیفہ بتاؤ اولاد نے، اس سے کہا پڑھو رب لا تجلنی وانت خیر الوارثین فردا، کچھ ایسے پنجابی زبان تھی، آتا نہیں، لیکن دل کے بڑے سچے تھے۔ وہ قاری تھا، اس نے قرات سے پڑھا، آیا بولا مجھے آپ کا وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے کیسے پڑھا تھا؟ اس نے قرات سے کہا رب لا تجلنی فردا وانت، کہا جیسے میں نے کہا، تکبر آیا نا، ورنہ ایسے وہ نہ کہتے، کہا جیسے میں نے کہا تھا ویسے ہی پڑھنا تھا، خدا کو میری زبان پسند ہے، تیری زبان پسند نہیں ہے، تیرے میں تکبر ہے۔ اور فرزن کا وارثین اولاد ہو گئی۔ ہم لوگ سارا قرآن پڑھیں تو شاید سونا مٹی ہو جائے۔ اس بزرگ نے کہا ڈیلا لا عورت کو، لوگ مٹی کا ڈیلا لا، اس نے قل اللہ پڑھ پیسے پھونکا، سونا بن گیا۔ تو عقیدہ لوگوں کا جو ان پہ بنا ہے تو کچھ دیکھ کے بنا ہے، داڑھی شاڑھی دیکھ کے کوئی نہیں عقیدہ رکھتا، ان کو پتہ داڑھی ہم بھی رکھ لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 6 مہینے اتنی بڑی داڑھی ہو جائے گی، کی فرق پڑنا ہے جی۔ وہ اثر کو ڈھونڈتے ہیں، سکھوں کی بھی داڑھی ہیں، لیکن کہتے ہیں چھڑی داڑھی ہے، کچھ اس میں بات بھی ہے۔ نبیوں کی داڑھی ہوتی ہے، ولیوں کی داڑھی ہوتی ہے، 420 کی داڑھی ہوتی ہے، CID والے بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم آقا جی کے ہو گئے، تم میں کچھ علم ہے یا نہیں ہے، سب کچھ خود ہی آ جائے گا۔ ان کی روحانیت میں وہ اثر ہے کہ وہ پتھر کو سونا بنا دیتے تھے، تم کو سونا نہیں بنا دیں گے۔ کہا لو شئت، اگر میں چاہوں، نبی کریم لصار الجبال ذهب معی، یہ پہاڑ میں سونا کر دوں جو خربوں ٹن ہے، اور حقیقت ہے۔ چل ایک چیز کا جتنا وزن ہو اتنا سونا بن جائے، لیکن ایک چیز کا وزن کم ہو اور پھر وزن سے زیادہ وہ دھات ہو وہ بن جائے، یہ تو عقل سے بھی باہر ہو جاتی ہے، وہ بھی عقل سے باہر، یہ بالکل عقل سے باہر۔ سلمان فارسی کی شرطیں تھیں، وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، اور جتنا لمبا ہو جائے آقا جی کا واقعہ اچھا ہے۔ اس میں 2-3 واقعات، ایک یہ تھا کہ سلمان فارسی پر یہودیوں نے شرط لگائی تھی، اگر آپ اتنا مقدار کا سونا لائیں تو پھر وہ آپ کی آزادی میں وہ بھی دخل، اس کا بھی دخل ہے۔ کھجوریں 300 لگاؤ، وہ سب پھل لائے، اب 300 کھجوریں لگا، 4-5 سال میں پھل لاتی ہے، پھر اس میں برتی ہیں جلتی ہیں تو 10 سال 12 سال 20 سال لگ جائیں گے جب تک 300 بنے گی۔ آقا جی کے کھجوریں ہم لگائیں گے، کھجوریں لگائیں 1 سال میں پھل دے گے، کبھی ہوتا ہے؟
سونا لائے، پریشان سے کہا جتنی مقدار سونا کا مجھ سے نہیں ہوا، یہ تھوڑا سا سونا ہے، اب آپ جیسے کہیں۔ کہا ادھر لاؤ، زبان پاک لگائی، کہا لے جاؤ۔ سلمان فارسی سمجھے نہیں، کہا اتنے مقدار کا، کہا یہ اتنا ہے نہیں ہے تو میں کیسے لے جاؤں؟ کہا لے تو جاؤ، وہ بڑھ کر اتنا ہی ہو گیا۔ یہ آپ تھوڑا سا وقت رہیں، بہت جیسے کہتے ہیں معمولی معجزے ہیں۔ امام بوصیری نے لکھا، ان کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، جن کو فالج تھا اور سارے طبیب عاجز آ گئے تھے، شفا نہیں ہوتی تھی، تو قصیدہ مصر میں لکھا تھا، کیونکہ نبی کریم حیات النبی ہیں، ان کا مسئلہ بادشاہوں کو طرح نہیں، بادشاہ تک خبر پہنچے، بادشاہ کو ان کو پہلے خبر ہوتی ہے، بلکہ جس نے جو کچھ کہنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، یا اس سے پہلے خبر ہوتی ہے یہ کرے گا، کیوں ایسی چیز بتائی گئی ہے نا۔ وہ مصر میں تھے، آج جسے قصیدہ لکھا کہ کتنے مریضوں کو شفا ہوئی، آج میں بھی مریض ہوں، اگر آپ کرم کی نظر کر دیں۔ وہ قصیدہ لکھا، ان کو شفا ہو گئی، فالج سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ لمبا قصہ پوچھ لینا، مشہور اور سچا قصہ ہے۔ تو قصیدہ جب لکھا، اصل میں ایک شعر تھا، اس سے مجھے باتیں یاد آ گئی کہ معجزے آپ کے، کہ آپ کی ذات کے، آپ کی قدر و منزلت کے مطابق اگر معجزات ہوتے تو آپ کا نام لینے سے مردے زندہ ہو جاتے، کہ معجزے بہت کم آیا، آپ کی جیسی قدر و منزلت ہے اس کی مناسبت سے نہیں آئے۔ بہرحال انہوں نے وہ قصیدہ لکھا، نبی کریم کو خوشی ہوئی، رحمت کی نظر سے دیکھا، ہے جی فالج والد تھا ہی نہیں، صحت مند بیٹھے ہوئے تھے، اور ان جو لکھا تھا اپنے خدا کے درمیان میں، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا کوئی آدمی سفید ریش کھڑا ہے، کہا کیا بات ہے؟ کیا آپ نے کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ وہ قصیدہ میں نے سنا نبی کریم کے دربار میں۔ ہم لوگ وہاں قبر دیکھتے ہیں، لیکن اہل شریعت کے نزدیک یا جن کے پاس نظر نہیں ہے وہ جائز ہے، لیکن اہل حقیقت کے نزدیک تقریباً حرام ہوگا وہ قبر کا۔ وہاں حیات النبی، دنیا کا سارا نظام وہاں سے چلتا ہے، خدا کی معرفت وہاں سے چلتی ہے، تو وہاں قبر ہو سکتی ہے؟ 70,000 فرشتہ روز سلامی کے لیے ہزاروں سالوں کے راستے سے آتے ہیں، ایک آسمان 500 سال کا رستہ، اس کا موٹاپا 500 سال، 1000۔ پہلے آسمان کا فرشتے آتے ہیں، 1000 سال کا سفر طے کر، 1000 سال، صرف ایک سلام نصیب ہو جائے، جناب حضرت محمد مصطفیٰ کو ہم دیکھ لیں۔ دوسرے آسمان کے فرشتے 2000 سال، 3000 تیسرا آسمان، 4 5 6 7000 سالوں کے سفر مسافے سے آتے ہیں، ایک سلام نصیب ہو جائے۔ بتا ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں۔